الحمدللہ ہمیں اپنے عقیدے میں کوئی شبہ اونچی گئی ہے نہیں. ہمارا عقیدہ بالکل خالص اہل سنت و جماعت، جس کو اب بریلوی کہتے ہیں. تو جو لوگ اپنے آپ میں خوش ہیں ان کے خوش ہونے سے بات بنتی. ہاں وہ سارے جتنے اللہ فرماتا کلو حزب ہر گرو جو کچھ انہوں نے بنایا ہوا خوش ہے. نہیں، اس طرح بات نہیں بنے گی. بات کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر خود تک دیکھو، تواتر دیکھو. اگر وہ تواتر ہے اور صحیح ہے تو معاملہ بنے گا، ورنہ بن سکتا اونچی گئی ہے نہیں. اب یہاں سے پیغام وہ آپ کو یاد کرنا ہے. ہم سنی ہیں الحمدللہ. الحمدللہ ہم جو ہے وہ کہے الحمدللہ ہم ہم نے سنی رہنا ہے. اور اس سنیت کے لیے ہم میں کوئی یہ نہ ہو لچک کے نہیں اچھا دوسرے کی بھی تھوڑی سی بات اس کی بھی سن لو. نہیں، کیوں؟ یہ دین کا معاملہ ہے. عقیدے کے معاملے میں لچک نہیں ہوگی. مولانا الیاس صاحب نے بڑا اچھا شعر کہا ہے، آپ کو یاد کرنا چاہیے. میں ہوں سنی، رہوں سنی، مروں سنی مدینے میں. میں ہوں سنی، رہوں سنی، مروں سنی مدینے میں. بقیع پاک میں ہو میری تربت یا رسول اللہ. سنی ہے، سنی رہنا ہے، انشاءاللہ سنی مرنا ہے. اس معاملے میں لچک اونچی. اب سنیت کیا ہے آپ کو اگر پوری طرح معلوم نہیں تو سیکھیں. نہیں معلوم سیکھیں. اپنی عورتوں بچوں کو سکھائیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اگر اب تک نہیں سیکھا سیکھو. آپ کہیں گے نہیں ہم میلاد مناتے ہیں. میلاد منانا عمل ہے، 11ویں کرنا عمل ہے. عقیدے سیکھنے ہیں. ہمارے عقیدے کیا ہیں، دوسروں کا ہم سے فرق کیا، خود بخود معلوم ہو جائے گا. سیکھنے ہوں گے. اپنے اپنے عقیدے سیکھو، اپنے بچوں کو عورتوں کو سکھاؤ. اور بچوں کو چھوٹی عمر میں یاد کرا دو، کیونکہ بچپن کا یاد کرایا ساری عمر نہیں بھولے گا. آپ نے کرایا نہیں، وہ ٹی وی سے سن رہے ہیں، وہ ٹی وی سے دیکھ رہے ہیں، وہاں سے بگڑ رہے ہیں. تو یہ گنجائش نہیں ہونی چاہیے. عقیدے کے معاملے میں لچک اونچی نہیں. پتہ ہی نہیں ہے تو پھر جس کی سنیں گے شک میں پڑ جائیں گے. وہ جی فلانے نے یہ کہا، فلانے نے یہ کہا، تو آپ سنتے جائیں گے. لازمی بات ہے پھر آپ کا ذہن خراب ہوتا چلا جائے گا. اور جب معلوم ہوگا فوراً کہیں گے یہ غلط کہہ رہا ہے، یہ غلط کہہ رہا ہے. اور یہ میرا حکم نہیں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جو بد عقیدہ ہیں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں، ان کے ساتھ مکس ہونا نہیں، ان سے نکاح وغیرہ کرنا نہیں، ان کی کتابیں پڑھنا نہیں، ان کی باتیں سننا نہیں، کیونکہ وہ تمہارے عقیدے کو خراب کرتے. میں اس پر اتنی بڑی دلیل دیتا ہوں آپ کو، سنیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاروق اعظم جیسا شخص جس کے لیے حضور نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو عمر نبی ہوتا. وہ عمر فاروق، ان کے ہاتھ میں تورات تھی. کیا تھی؟ اونچی آسمانی کتاب حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی، وہ ان کے ہاتھ میں تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا تورات. حضور کو جلال آ گیا، چہرہ سرخ ہو گیا. کتاب ان سے لے کے ایک طرف رکھ دی. فرمایا آج موسیٰ بھی ہوتے تو میری پیروی کرتے. کیا مطلب؟ میرے ہوتے ہوئے تمہیں کسی اور کتاب کی طرف دیکھنا پڑ رہا؟ جب فاروق اعظم کو روک دیا، آج میں اور آپ کیا ہیں؟ آپ کہیں گے نہیں جی میں بڑا مضبوط ہوں، میں نہیں بگڑوں گا ان کے ساتھ. جب حضور نے منع کر دیا اب ہم نے ان کے ساتھ مکس ہونا
ان کو سننا نہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آپ سنتے ہیں وہ چرب زبانی ہیں، ذرا لفظ بنا بنا کے سناتے ہیں، آپ کہتے ہیں دیکھو کتنی اچھی بات. آپ کو کیا پتا اوپر سے وہ شوگر لگائی ہوئی، شوگر کوٹڈ کہتے ہیں نا، چینی لگائی ہوئی. زہر تو اندر ہے نا، زہر تو. میں نے مثال دی تھی نا، ایک شخص حلوہ بنائے، سوجی ہے، اس میں چینی ہے، گھی ہے، پانی ہے، میوے ہیں، یہ سب ملا کے 99 گرام ہے. 1 گرام زہر ڈال دے، 1 گرام 99 گرام یہ ساری چیزیں 1 گرام زہر ڈال دیا، حلوہ تیار ہو گیا. آپ کے سامنے لے آئے، کھاؤ گے؟ اونچی کیوں نہیں کھاؤ گے؟ وہ کہے گا دیکھو سوجی ہے، طاقت ہے اس میں، دیکھو خالص گھی ہے، تیرتا ہوا نظر آ رہا ہے، کھاؤ، بڑی طاقت ہے اس میں. یہ چاندی کا ورق ہے، یہ میوے ہیں، بادام ہے، پستہ ہے، یہ کوپرا ہے، یہ. آپ کہیں گے نہیں اس میں زہر ملا ہوا. وہ کہے گا کہاں نظر آ رہا ہے؟ نظر تو گھی آ رہا ہے، نظر تو سوجی آ رہی ہے، نظر تو میوے آ رہے ہیں، زہر نظر آ رہا ہے نہیں. کھاؤ. آپ کہو گے نہیں یہ 99 گرام فائدہ کرے نہ کریں، وہ 1 گرام بیڑا غرق کر دے گا. یہی کہو گے نا؟ اونچی پوچھ رہا ہوں، کھاؤ گے؟ نہیں. بظاہر ان کی نمازیں دیکھو، بظاہر ان کے مدرسے دیکھو، بظاہر ان کے سلسلے دیکھو تو بڑا زور شور، بڑی نمائش، مگر بے ادبی کا وہ 1 گرام زہر جو اندر بھرا ہوا ہے، بولو اس نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے یا نہیں کیا ہوا؟ حالانکہ وہ بظاہر نظر، بظاہر ان کے شملے دیکھو، کلے دیکھو، ان کے دوسرے سلسلے دیکھو تو اگلا کہے کہ جی بہت ہے یہ، لیکن اندر جو بے ادبی کا زہر ہے اس نے خراب کیا ہوا ہے. تو یاد رکھنا، ایمان اس کا ایمان ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے پیاروں کے بارے میں صحیح خیالات رکھتا ہے، جس کا عقیدہ نبی کے لیے یہ ہو کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، جو یہ کہتا ہو کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، جو یہ کہتا ہو نہ شیطان کا علم نبی سے زیادہ. بولو ایسے لوگ مسلمان ہو سکتے ہیں؟ اونچی. ان کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ کیا ان کے ساتھ عقیدت رکھی جا سکتی ہے؟ بس یہی پیغام ہے. مرضی ہے، میرے بات کوئی سنائے نہ سنائے، میں سنا رہا ہوں. پسند آئے نہ آئے، میں سنا رہا ہوں. کل کو یہ نہیں کہہ سکتے کسی نے بتایا نہیں تھا. اور میرا مقصد فرقہ واریت نہیں ہے. میں ان سے بھی کہتا ہوں آؤ میرے نبی کے غلام بن جاؤ، ہم تمہیں اپنا امام بنا لیں گے. لیکن جب تم بے ادبی کرتے ہو ہم تمہارے ساتھ رعایت کر سکتے. میری ماں کا کوئی گستاخ ہو، میں اس کے پیچھے نماز پڑھوں گا؟ تو میری ماں کی عزت بھی جس پر قربان، جس نبی کی قدموں کی خاک پر ماں باپ قربان، جو اس نبی کی بے ادبی کرے اس کو امام بناؤں؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، اس سے ناتا جوڑوں؟ یہ آپ کو یاد کرنا ہے، یہ آپ کو سوچنا ہے، پہچاننا ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، ایک دن قبر میں جانا ہے. قبر میں ماں ساتھ نہیں جائے گی، لیڈر ساتھ نہیں جائیں گے، دنیا ساتھ نہیں جائے گی، سب مٹی ڈال کے آ جائیں گے. وہاں بھی نبی پاک تشریف لائیں گے. اگر ان کے بارے میں عقیدہ صحیح نہیں ہوا تو بولو کیا کرو گے؟ کہاں جاؤ گے؟ تو بس ہم اہل سنت و جماعت اہل حق ہیں، اہل حق. اب آپ سب کو سنیت جس کو نہیں معلوم پڑھنی چاہیے. تکمیل الایمان کتاب ہے حضرت شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی، اہل سنت کے عقائد پر. اردو میں ہے، عربی میں ہے، فارسی میں ہے، انگریزی میں ہے. حضرت مولانا خلیل خان برکاتی نے ہمارا اسلام لکھی ہے، اردو میں ہے، آسان ہے، انگلش میں بھی چھپ چکی ہے، پڑھو. اسلامی عقائد کے نام سے حضرت مولانا عبدالحامد بدایونی، مفتی احمد یار خان، سب کی کتابیں موجود ہیں جس میں ہمارے عقیدوں کی تفصیل ہے. پڑھو، سیکھو، جانو، اپنی عورتوں بچوں کو سکھاؤ. اللہ ہم سب کو صحیح عقیدوں پر قائم رکھے. گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. انشاءاللہ آئندہ جمعے امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، خلیفہ سوم
حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ان کے بارے میں گفتگو کریں گے. تاریخ تو 18 ہے ان کی، تاہم وہ 2-4 دن کا مسئلہ، وہ پورا ہفتہ ہی ان کے عرس کا ہوگا، ان کا ذکر کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح عقیدوں پر قائم رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.